نماز مسجد نبوی کے اندر پڑھاتے ہیں 8 ربیع الاول تک، 29 سفر سے لے کے 8 ربیع الاول تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر جو ہے جاتے ہیں۔ یہاں پہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں گیا، میں نے آپ کو ہاتھ لگایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اتنا گرم تھا کہ میرے ہاتھ بھی لگایا جا رہا تھا۔ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول آپ کو تو شدید بخار ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو سعید تمہیں پتہ ہے تم میں سے جیسے 2 آدمیوں کو بخار ہوتا ہے میں محمد کو اکیلے کو اتنا بخار ہوتا ہے۔ کہا کہ جتنی ہماری عظمت ہے، جتنا ہمارا مقام ہے، اللہ نے اس قدر ہمیں تکلیف بھی جو ہے وہ دی ہے۔ کہتے ہیں کہ جس طرح آپ میں سے 2 آدمیوں کو ہوتا ہے تو ہم نبیوں کو اتنے اکیلے کو بخار ہوتا ہے۔ سوچئے کیفیت اگر آج مجھے اور آپ کو بخار ہو جائے تو کیا ہوتا ہے، اور نبی کو 2 آدمیوں جتنا بخار ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 8 ربیع الاول کا عشاء کا وقت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں نماز لوگوں نے پڑھ لی ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ لوگوں نے نماز ادا کر لی ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پانی لاؤ، مشکیزے پانی لائے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے اوپر ڈالو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ پانی ڈالا جاتا ہے، آپ کو کچھ افاقہ آتا ہے لیکن اس کے باوجود پھر بھی آپ کی طبیعت جو ہے وہ نہ سنبھلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ ابو بکر سے کہیں کہ وہ نماز پڑھائیں لوگوں کو۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہیں اللہ کے رسول ابو بکر آپ کے مصلی کے اوپر نہیں کھڑے ہو سکیں گے، وہ رونے لگ جائیں گے، وہ نرم دل ہیں، وہ نماز نہیں پڑھا سکیں گے۔ کہا کہ میں محمد کہتا ہوں کہ ابو بکر سے کہو مصر کی عورتوں کی طرح جو ہے دلیلیں نہ پیش کرو۔ کہا کہ کیوں؟ اس وجہ سے میں محمد اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہا۔ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیونکہ عرش کا رب بھی یہی کہتا ہے کہ محمد کے مصلی پہ موجودگی میں اگر کوئی کھڑا ہو سکتا ہے تو وہ ابو بکر کھڑا ہو سکتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہیے کہ وہ نماز پڑھائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا ابو بکر نماز پڑھائیں۔ ابو بکر رونے لگ گئے اور روتے ہوئے صحابہ نے تکبیر پڑھی، ابو بکر آگے ہوئے، مصلی نبوت کے اوپر کھڑے ہوئے نماز پڑھا رہے ہیں۔ ادھر سے کچھ طبیعت سنبھلتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں، کس کو بلایا؟ علی کو بلایا، علی کو بلایا، اور ابن عباس کو، عبداللہ ابن عباس، یہ دونوں کون ہیں؟ چچا کے بیٹے ہیں، علی ابو طالب کے بیٹے ہیں، اور ابن عباس عبداللہ ابن عباس کس کے بیٹے ہیں؟ عباس کے بیٹے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، ان دونوں کو بلایا، کہا کہ علی مجھے سہارا دو، ایک بازو علی کے اوپر ہے، دوسرا بازو ابن عباس کے اوپر ہے۔ میرے نبی کہاں جا رہے ہیں؟ مسجد کی طرف جا رہے ہیں۔ اتنی تکلیف کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ نے آج ہمیں صحت دی ہے، جوانی دی ہے، تندرستی دی ہے، تمام نعمتوں سے نوازا ہے، ہم مسجد تک نہیں آ سکتے۔ میرے نبی اتنی تکلیف کے اندر جب جایا ہی نہیں جا سکتا، 2 صحابہ کے کندھوں کے اوپر سہارا لے کے میرے نبی مسجد کے اندر پہنچے، پاؤں جو ہے زمین کے اوپر لکیریں بنا رہے ہیں، خط کھینچ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر پہنچے، صحابہ کو پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں۔ صحابہ کھانسنے لگے، آواز نکالنے لگے کہ ابو بکر پیچھے آ جائیں، شاید کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں۔ ابو بکر بھی پیچھے ہٹنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ ابو بکر اپنی جگہ پہ کھڑے رہو، ابو بکر اپنی جگہ پہ کھڑے رہو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 8 ربیع الاول کی عشاء کی نماز جو ہے
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی